ایک زمانے میں بلند و بالا پہاڑوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان بسی ہوئی ایک دور دراز زمین میں میلو نامی ایک عجیب سی لومڑی رہتی تھی۔ خزاں کے پتوں کی طرح نارنجی کھال اور ستاروں کی طرح روشن آنکھیں، میلو نے اپنے دن اس جادوئی جنگل کے ہر کونے اور کھردری کو تلاش کرنے میں گزارے جسے اس نے گھر بلایا۔ ایک دھوپ والی صبح گھاس کے میدان میں تتلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے میلو نے جنگل کے اندر چھپے ایک پراسرار گلیڈ سے ٹھوکر کھائی۔ گلیڈ کے بیچ میں ایک شاندار بلوط کا درخت کھڑا تھا، اس کی شاخیں پھیلے ہوئے بازوؤں کی طرح آسمان کی طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ درخت کے دامن میں اس کی جڑوں کے درمیان بسا ہوا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کے تنے میں تراشے ہوئے تھے۔ اس غیر متوقع دریافت سے متجسس میلو دروازے کے قریب پہنچا اور اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ اس کی حیرت میں یہ ایک کریک کے ساتھ کھلا، نیچے اندھیرے میں جانے والی ایک سمیٹتی سیڑھی کو ظاہر کرتا ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میلو بہادری سے نامعلوم میں اتر گیا۔ جیسے ہی میلو زمین کی گہرائیوں میں داخل ہوا، اس نے خود کو ایک جادوئی زیر زمین بادشاہی میں پایا جو چمکتے کرسٹل اور چمکتے ہوئے مشروموں سے بھری ہوئی۔ اس خفیہ دائرے کے باشندے ایسی مخلوق تھے جو میلو نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، گوسامر کے پروں والے چھوٹے اسپرائٹس اور نوکیلی ٹوپیاں والے شرارتی نومز۔ انہوں نے کھلے بازوؤں کے ساتھ میلو کا خیر مقدم کیا، اپنی دنیا کو متجسس چھوٹی لومڑی کے ساتھ بانٹنے کے لیے بے چین تھے۔ ایک ساتھ وہ چمکتے ہوئے کرسٹلز کی روشنی کے نیچے رقص کرتے اور رات گئے تک خوشی اور دوستی کے گیت گاتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، میلو کو اوپر کے جنگل میں اپنا گھر یاد آنے لگا۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنے نئے ملنے والے دوستوں کو الوداع کیا اور سطح پر واپسی کا راستہ بنایا۔ جب وہ زیر زمین بادشاہی سے نکلا تو اس نے محسوس کیا کہ اوپر کی دنیا میں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کبھی نہیں گیا تھا۔ اس دن سے میلو نے زیر زمین بادشاہی میں اپنی مہم جوئی کی یادوں کو الوداع کیا اور سطح پر واپسی کا راستہ بنایا۔ جب وہ زیر زمین بادشاہی سے نکلا تو اس نے محسوس کیا کہ اوپر کی دنیا میں ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کبھی نہیں گیا تھا۔ اس دن سے میلو نے زیر زمین بادشاہی میں اپنی مہم جوئی کی یادوں